آج کل شوہر بھی آڑے ترشے آ رہے ہیں مارکیٹ میں, شوہر بھی مارکیٹ میں کیا آ رہے ہیں, آڑے ترشے. میرا تو تجزیہ ہے نا تجربے کے بعد, میاں بیوی کے مسائل میں عورت میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ یہ کہ شوہر کی اطاعت نہیں کرنی اس نے, اور مرد میں جو فالٹ چل رہا ہے وہ بدتمیزی, عزت نہیں دینی اس کو, وہ بات تمیز سے نہیں کرتا, ہائپر ہو جاتا ہے بات بات پہ, چنگیز خان کی اولاد نہیں ہوتی جیسے. وجہ اس کی کیا ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ میرے کنٹرول میں, یہ میرے قبضے میں, اور انسان کی نیچر ہے جس پہ آپ کی حکومت ہوتی ہے نا, آپ اس سے تمیز سے بات نہیں کرتے, کیونکہ آپ کو تمیز سے بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں نظر آ رہا ہوتا. آپ کہیں یار یہ تو میرے ماتحت ہے, یہ کیا کرے گی. خاص طور پہ ان گھروں میں جن میں ماں باپ بھی اپنی بیٹیوں کو سپورٹ نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں بس رخصتی ہوئی اب جاؤ وہیں جا کے رہو, تو وہاں مرد پھر چنگیز خان بن جاتا ہے, وہ عزت نہیں دیتا. سمجھتے ہو؟ تو خواتین میں فالٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ میرا اور میرے میاں کا درجہ ایک جیسا ہے, میں اپنے شوہر کے ماتحت نہیں ہوں, میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گی. اس ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے بہت فسادات ہو رہے ہیں. عورت کو یہ سمجھنا چاہیے اللہ نے مجھے اپنے شوہر کا ماتحت بنایا ہے, گھر میں حکومت کس کی ہے, میرے شوہر کی ہے, ہسبینڈ کی ہے, اس میں عورت کی توہین نہیں ہے. دیکھو ہم جب پاکستان میں رہتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے ہم حاکم کے تابع ہیں نا, تو کیا یہ ہماری ذلت ہے؟ بھائی ذلت تھوڑی ہے. آپ کسی کمپنی میں ہیں تو وہاں باس جو ہے نا آپ کا اونر, اس کی حکومت ہے, تو کیا یہ ذلت ہے؟ نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی امیر ہو اور باقی اس کے ماتحت ہوں. تو گھر بھی ایک چھوٹی سی ریاست ہے, اس میں کوئی سربراہ ہوگا اور باقی اس کے ماتحت. تو گھر کا سربراہ آدمی ہے, عورت کیا ہے اس کے ماتحت, بچے بھی کیا ہیں ماتحت, بیٹیاں بھی کیا ہیں ماتحت. ایک سربراہ ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے, آپ لوگ. وہ اگر یہ سربراہ کا نظام ختم کر دو گے تو وہی ہمارے گھروں کا حساب ہوگا جو انگریزوں کے گھروں کا ہوا ہے. گھر کم ہوٹل زیادہ ہیں. وہ نہیں آ رہی بات. وہ گھر نہیں ہوتے, وہ کیا ہوتے ہیں, ہوٹل ہوتے ہیں, جہاں میوچل انڈرسٹینڈنگ سے دو, ایک ہسبینڈ اور ایک وائف, جو ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ وائف ہے, باقی وہ ان کا وائف اور ہسبینڈ کا کوئی سیٹ اپ نہیں ہوتا. عورت اپنی چائے خود بنا کے پی رہی ہے, میاں اپنی چائے خود بنا کے پی رہا. اب تو ڈراموں میں یہ چیزیں لوگ بتاتے ہیں کہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کہا میری پینٹ استری کر دو, تو اس نے کہا تم بھی میری شلوار استری کر دو. یہ دکھایا جا رہا ہے ڈراموں میں نا, کہ تاکہ عورت کو بتائے کہ بھائی تم کیوں اس کے کپڑے استری کر رہی ہو. تو میں کہتا ہوں ڈراموں والوں کو پورا ڈرامہ بنانا چاہیے. شوہر جب نان نفقہ لے کر آئے نا گھر میں, اور بیوی کہے کہ 6 انڈے لیتے آؤ جب گھر سے باہر گئے ہو, تو مرد کہے گا 3 انڈے تم اپنے خود لے کر آؤ اور 3 میں لے کر آؤں. وہ جب کہے کہ مجھے راشن ڈال دو, تو مرد کہے آدھا راشن تم ڈالو, آدھا راشن بولو میں ڈالوں گا. اور پھر مزید آگے جب عورت کے بچہ پیدا ہونے کا وقت آئے تو 3 بچے عورت پیدا کرے گی, 3 کون پیدا کرے گا, آدمی پیدا کرے گا. ہر چیز میں ایکولیٹی. میرے بھائی جب نیچر نے دونوں کو ایک جیسا نہیں بنایا, فطرت نے فرق رکھا ہے, تو تم کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو, کیوں فطرت سے بغاوت کر رہے ہو. مرد کو اللہ نے طاقتور بنایا ہے, عورت کو یہ بات ماننی چاہیے. ہمیشہ سربراہ طاقتور ہوتا ہے, کمزور کو سربراہ بولو نا نہیں بنایا جاتا. محلے کا دادا اتنا باریک سا کبھی دیکھا آپ نے؟ یہ محلے کا دادا ہے, لوگ کہتے ہیں نا محلے کا, تو اس کے پاس پاور ہوگی نا, تبھی تو وہ دادا بنتا ہے محلے کا. پتہ چلا وہ اس کی کوئی سنتا ہی نہیں ہے, وہ دادا تھوڑی ہے. تو ڈراموں فلموں میں ایسے دادے ہوتے ہیں, سچی مچی میں ایسے دادے نہیں ہوتے. تو عورت کو یہ بات مان لینی چاہیے کہ اللہ نے مرد کو پاورفل بنایا ہے. سربراہ بننے کا حق کس کے پاس ہے, جس کے پاس پاور ہو. عورتیں کہتی ہیں نہیں ہم میں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہے. او بھائی آپ کی آواز میں فرق ہے, مرد کی آواز گرجدار ہوتی ہے, عورت کی آواز کمزور ہوتی ہے, باریک آواز ہوتی ہے. مرد کے تھپڑ میں طاقت ہوتی ہے, عورت کے تھپڑ میں وہ طاقت نہیں ہے. مرد زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے, عورت میں نہیں ہے. جتنے لبرل لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں عورت اور مرد سیم ہے, میں ان سے کہتا ہوں دنیا کے جو لبرل کنٹریز ہیں, سیکولر کنٹریز ہیں, ان کی آرمی میں مرد زیادہ کیوں ہوتے ہیں, لیڈیز زیادہ کیوں نہیں ہوتی. چیف آف آرمی اسٹاف دنیا میں کتنے ملک ہیں جہاں لیڈیز ہیں, کوئی لیڈی ہے؟ کیا ہو گیا؟ جاپان میں چیف آف آرمی لیڈی ہے کہ آدمی ہے؟ مرد ہے. مرد اور عورت کی مساوات ہے, تو آرمی کا چیف عورت کو کیوں نہیں بنا دیتے بھائی تم؟ امریکہ میں چیف آف آرمی کون ہے؟ اب تک میرے علم میں, اب تک امریکہ کی تاریخ میں کوئی خاتون چیف آف آرمی نہیں بنی ہے. نیوی کے چیف بھی مرد, اور فضائیہ کا بھی, ایئر فورس کا بھی مرد.
پھر فوج میں 99% مرد ہیں, 1% خواتین ہوتی ہیں. تو آپ جب خود قائل نہیں ہو تو ہمیں الو کیوں بنا رہے ہو یار؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسمبلیوں میں ان کے لیڈیز اور مردوں کی تعداد برابر کیوں نہیں ہے؟ عورت اور مرد کی مساوات کی بات کرتے ہو تو اسمبلی میں آدھی لیڈیز ہوں, آدھے کون ہوں؟ مرد ہوں. 2-4 جو ہے نا وہ جیسے فارمیلٹی کے طور پر ہم ویمن رائٹس کے بہت قائل ہیں, ہمارے ہاں لیڈیز کے بھی حقوق ہیں, لہٰذا 2 عورتوں کو اسمبلی میں لا کے امریکہ نے بٹھا دیا, جاپان نے بٹھا دیا, چائنا نے بٹھا دیا کہ ہم لیڈیز کے حقوق کے قائل ہیں. 2 کیوں؟ آدھی بٹھاؤ نا یار. کیا کریں آپ لوگ کو جیپنیز میں سمجھاؤں میں؟ برابر حقوق کا مطلب پھر کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ میں ان کو برابر دو. ہر فیلڈ کا مطلب وہ فیلڈ جن کا سربراہی سے تعلق ہے. آپ کہہ سکتے ہو یونیورسٹیوں میں ان کے لڑکیاں زیادہ ہیں, ڈاکٹر لڑکیاں زیادہ. ڈاکٹر کوئی سربراہ تھوڑی ہوتا ہے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھوڑی ہوتا ہے. جہاں بھی ہیڈ ہوگا نا کوئی سربراہ ہوگا, وہاں یورپین اقوام میں بھی, امریکہ میں بھی جتنے سیکولر کنٹریز ہیں وہ سارے پیک کے عہدے ان کے کس کے پاس ہوں گے؟ مردوں کے پاس. اس میں وہ لیڈیز کو لفٹ نہیں. ہاں 2-3 لیڈیز رکھتے ہیں یہ بتانے کے لیے ہم بہت براڈ مائنڈیڈ ہیں. اسلام دین فطرت ہے, وہ کہتا ہے مرد میں طاقت زیادہ ہے, وہ لڑ زیادہ سکتا ہے. بارڈر پہ لڑائیاں مرد ہی کر رہے ہوتے ہیں نا زیادہ تر, لیڈیز بھی ہوتی ہیں. تو جب یہ ساری صلاحیتیں مردوں میں اللہ نے زیادہ رکھی ہیں تو گھر کا سربراہ بھی کس کو بنایا ہے؟ مرد کو بنایا ہے. عورت کو چاہیے کہ وہ یہ مان لے کہ یہ سربراہ ہے, گھر میں لاسٹ فیصلہ کس کا چلے گا؟ اس کا. وہ اپنی بیٹیوں کو باپ کا باغی نہ بنائے, بنا رہی ہیں آج, سمجھا رہی ہوتی ہیں بٹھا کے, تمہارے ابا تو بے وقوف ہیں, ان کو کیا پتا, ان کو تو میں سمجھاتی ہوں, ایسا نہ ہو تمہاری فلاں جگہ شادی کر کے تمہیں برباد کر دیں, ایسا نہ ہو یوں کرتے ہیں. ہر چیز میں باغی بنا رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت خطرناک ہے. تو عورت میں فالٹ کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو ماتحت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. مرد میں فالٹ کیا ہے؟ مرد کیا کرتا ہے؟ وہ عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیکھو سربراہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ آقا ہیں, ماتحت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غلام. سمجھ رہے ہو؟ مثال کے طور پر تبلیغی جماعت میں آپ نکلے, ایک کو امیر بنا دیا, باقی کیا ہے؟ ماتحت ہیں یا غلام ہیں؟ یا ماتحت ہیں؟ ماتحت ہیں, غلام تھوڑی ہیں. جب اختلاف ہوگا تو کس کی چلے گی؟ امیر کی. اختلاف ہو رہا ہے, آج کریلے پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج بھنڈی پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ, وہ کہہ رہے ہیں آج یہ پکاؤ. کے پی کے والے کہہ رہے ہیں سالن میں مرچیں کم ڈالو, پنجاب والے کہہ رہے ہیں دبا کے مرچیں ڈالو. پنجاب والے مرچیں بہت کھاتے ہیں, کے پی کے لوگ نہیں کھاتے. میں ایک دفعہ تبلیغ میں گیا, پڈا چل رہا تھا, میں تبلیغ میں گیا, پنجاب کے لوگ بھی تھے, کے پی کے کوئٹہ کے لوگ بھی تھے. سالن میں جھگڑا چل رہا تھا. وہ کہہ رہے یار تو اتنی مرچیں ڈال دیتا ہے, وہ کہہ رہے مرچیں نہیں ڈالو, وہ کہہ رہے مرچیں. اتنا آپس میں نا لگ رہا تھا جماعت ٹوٹ نہ جائے کہیں. پھر فیصلہ ہم نے یہ کیا کہ جس کو مرچیں کھانی ہے نا الگ سے کھائے, ہو ہری مرچیں لا کے دے دو. تو پھڈے ہو رہے ہیں, تو ایسے موقع پہ امیر کی بات آخری ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب امیر کا مطلب تبلیغ میں یہ آپ کو امیر بنا دیا کہ یار جماعت کو لے کے چلنا ہے, آپ سربراہ ہو, اختلاف ہوگا تو آپ کی بات حرف آخر, اس کی عزت بھی ہوگی. ظاہر ہے امیر کی, امیر صاحب ہیں, رسپیکٹ دیں گے. امیر صاحب نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا, امیر صاحب نے کہا تم سب میرے غلام ہو, تم سب کیا ہو؟ میرے پاؤں یوں رکھ کے بیٹھ گئے, میرے پاؤں کی مالش کر بے امیر صاحب نا, اور ایسا کر تو میرے سر کی مالش کر, تو ایسا کر, تو سو کیوں رہا ہے, ٹھڈا مارا, اٹھ, شرم نہیں آتی تجھے سوتے ہوئے؟ امیر ایسے کرتا ہے تبلیغ میں. تو مرد گھر کا سربراہ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ بیوی کو ٹھڈے مارنا شروع کر دے. پڑھی ہوئی ابھی تک, اٹھ ناشتہ بنا, ایسے ٹھڈے مار رہے ہوتے ہیں بدتمیز آدمی, تانے دے رہے ہوتے ہیں. چائے صحیح نہیں بنائی, تجھے تیری ماں نے چائے بنانا نہیں سکھائی. یہ جو اسٹائل ہے نا, یہ ماتحتوں والا نہیں ہے, یہ کون سا ہے؟ غلاموں والا اسٹائل ہے. سمجھتے ہو؟ اس طرح چپڑاسی سے اپنے ملازم سے بھی, عزت دار تو ملازم سے بھی ایسے بات نہیں کرتا. تو یہ مرد میں بہت بڑا فالٹ ہے کہ وہ سربراہ کی ڈیفینیشن نہیں سمجھتا. ہمارے نبی گھر کے سربراہ تھے, لیکن حضرت عائشہ سے تو آپ کا بات کرنے کا انداز تھا, وہ انداز بس آپ پڑھ لو سیرت میں, بہت سارے مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے. میں تو ایک حدیث جب میں نے سنی, میں نے کہا یار یہ تو انف, حد ہو گئی, ایسا تو کوئی بھی نہیں کرتا. کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں گلاس میں جس جگہ سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی, نبی کو جب گلاس پکڑاتی تو آپ تلاش کرتے کہ میرے ہونٹ کہاں تھے, وہیں سے منہ لگا کے پانی پئیں. یہ عزت دی جا رہی ہے کہ نہیں دی جا رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟
غلاموں کو, اپنے ملازمین کو اتنی عزت نہیں دی جاتی. آپ کا کوئی ملازم ہے بالکل, تو مرد کا فالٹ یہ ہے کہ وہ زوجہ سے عزت سے بات, وہ طنز کرتا ہے, تانے کرتا ہے, بتا رہا تھا میں نے رکھ کے چماڑ لگایا, میں نے یہ کیا, میں نے یوں کیا. تو کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں ماٹے میں, جو خاص طور پہ میں بیان نہیں سن رہی, وہ والی عورتیں بعض ہوتی ہیں کہ ان کو عزت سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہوتی. ان سے آپ رسپیکٹ سے بات کو سمجھ رہی تھی, بیوقوف آدمی مجھے مل گیا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ ہوتی ہیں. جیسے ایک میں چٹکلا سناتا ہوں نا, ایک آدمی کی شادی ہوئی تو اس کی بیوی روزانہ منہ بنا کے بیٹھی ہوتی, وہ اس کے لیے پیزے لے کر آ رہا ہے, برگر لے کر آ رہا ہے, اس کو باہر گھمانے لے گیا, پھر بھی جناب اس کا موڈ ہی آف, ہر وقت موڈ اس کا آف. یہ تنگ آ گیا کہ یار میں اتنی عزت دے رہا ہوں, اس کے چہرے پہ کبھی میں نے مسکراہٹ نہیں دیکھی, ہر وقت الٹی باتیں. نفسیاتی ڈاکٹروں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا کہ ایکچولی تم شاید یہ نہیں کر رہے ہو, یوں نہیں کر رہے ہو, تو یہ اس طرح سے بات کرو, اس کو ایسا کرو, مری اور ہنزا منزا لے جاؤ گھمانے کے لیے. ایکچولی وہ جو ڈاکٹر کر رہے ہوتے ہیں نا نفسیاتی, ایکچولی کر کے, بہت سے ڈاکٹروں سے اپنی بیوی نہیں سنبھل رہی ہوتی, تو ایکچولی وہ اصل میں موٹیویشن ہونی چاہیے, پھر اس کو ورک شاپ میں لے آؤ, کسی دن چائے پلا کے دیکھو. آج چائے میں پتی, میں اپنی طرف سے مثالیں دے رہا ہوں, ہر طرح سے ہر حربہ اس نے استعمال کر کے دیکھ لیا, بیگم کنٹرول میں نہیں, اس کا ہر وقت منہ ہی بگڑا ہوا ہوتا. ایک دن اس کو غصہ آیا, اس نے پکڑ کے کوٹ دیا, تنگ آ کے نا. جب کوٹا ہے تو تھوڑی دیر تو ہاں ہوا, رونا دھونا ہوا, اس کے بعد بیگم نہا دھو کے آئی, بڑے بن ٹھن کے بیٹھی ہوئی ہے, بہت اچھے موڈ اس کے نا. یہ حیران یار, اب تو میرا خیال تھا شاید طلاق تک نوبت آئے گی, لیکن یہاں تو اس نے پھر پوچھا کہ بھائی آج تمہارا موڈ اتنا اچھا کیوں ہے. اس نے کہا دیکھو ہمارے خاندان میں عورتیں باپ دادا سے پٹتی بھی آ رہی ہیں. اللہ, میں بہت عرصے سے پٹی نہیں تھی, تو اب پٹی ہوں تو مجھے تھوڑا سا اپنائیت سے آپ کے اندر محسوس ہوئی ہے, مجھے لگا آپ بھی مرد ہو. یہ میں مذاق کر رہا ہوں, اللہ کا واسطہ ایسا نہ ہو عورتوں کو کوٹنا پیٹنا شروع کر دو جا کے, یہ سیریس نہ لیں. کچھ میمرز کیا کرتے ہیں, چٹکلا نکال کے چلا دیتے ہیں, اس کا بہت غلط میسج جا رہا ہوتا ہے. یہ صرف یہ بتانے کے لیے کہ لاکھوں میں 2-4 ایسی بھی ہوتی ہیں کہ وہ ایسے گھرانوں سے آئی ہوتی ہیں کہ ان سے عزت سے بات کرو تو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن نارملی انسان کی یہ نیچر ہے کہ آپ رسپیکٹ دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی. تو مرد کو چاہیے کہ گھر والوں کو ماتحت ضرور بنائے, غلام نہ بنائے, اور عورت کو چاہیے اس مکھنچو کو گھر کا سربراہ سمجھے اور اس کو عزت دے کہ آپ میرے سر کے تاج ہیں, آپ جیسے کہیں گے ویسا ہی ہوگا. آئی بات سمجھ میں. ہمارے حضرت نے ایک خاتون کا واقعہ سنایا, ان کی بیٹیوں کے لیے کسی نے رشتے کا پیغام بھیجا, اور ماں سے بات کی, تو ماں نے کیا جواب دیا, بھئی یہ بات آپ لڑکیوں کے والد سے کریں. تو حضرت نے فرمایا دیکھو کتنی اچھی عورت ہے کہ فوراً کس کی طرف ریفر کر دیا, بھئی یہ باپ, گھر کا سربراہ کون ہے, باپ. بچیوں کے رشتوں میں حرف آخر باپ کی بات چلے گی. اور فوراً عورتیں جوش میں آ جاتی ہیں, ہمارا کوئی حق نہیں ہے. تو اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا حق ہے, ہم نے کب منع کیا, لیکن جب اختلاف ہوگا تو پھر کون ہے, پھر وہ ہے, تو اس کا بھی تو حق ہے نا. تو یہ ٹیکنیکل فالٹ اگر صحیح ہو جائے نا تو معاشرے میں بہت ساری خرابیاں ٹھیک ہو سکتی ہیں, لیکن ہمارے ڈرامے بگاڑ رہے ہیں عورتوں کو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی, تو نتیجہ یہ نکلے گا, مرد کہے گا جاؤ ٹھیک ہے تم میری پینٹ استری نہیں کرو تو ہم تو تمہاری شلوار استری نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو نتیجہ کیا نکلے گا, جاؤ ہم نہیں کھلا رہے, ہم نہیں پلا رہے, پھر طلاقیں ہوں گی, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ خاندانی نظام تباہ ہوگا. پھر مرد کے تو مزے ہیں, خاندانی نظام جتنا تباہ ہوتا ہے نا, مردوں کی عیاشی بڑھتی ہے, کیونکہ مرد کے لیے زنا کے راستے بہت کھل جاتے ہیں. عورت کی زندگی برباد, اسے کوئی حقیقی محبت دینے والا مرد نہیں ملتا. والے مرد ملتے ہیں عزت سے بیوی بنا کے گھر لانے والے. انگریزوں میں جیسے دیکھ لو نا, 50 سال میں شادیاں کر رہے ہوتے ہیں. اچھا یہ میں سمجھ گیا, یہ کہہ رہے ہیں نادر علی صاحب نے کسی انٹرویو میں کہا ہے اور وہ ثابت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں 40 سالہ بیوہ سے شادی کی, اور پھر 15 سال انہی کے ساتھ, 15 نہیں بلکہ 25 سال تقریباً 24-25 سال انہی کے ساتھ, انہی کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی. پھر بعد میں آپ نے شادیاں کی ہیں. تو ایک شادی اور ایک بیوی پر اکتفا کرنا بھی سنت عمل ہے. ان کا مطلب یہ ہے
یہ زیادہ شادیاں جائز ہے، سنت نہیں ہے، اور اصل سنت ہے ایک بیوی. جیسے نبی نے 25 سال 24 سال تو ایک ہی زوجہ کے ساتھ گزار دیے نا. اس کا جواب بہت آسان ہے کہ نبی کی جو زندگی بعد والی ہوتی ہے نا وہ پہلے والی کے لیے ناسخ ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال رہے، آپ نے وہاں تو حج کیا نہیں، اور مدینہ میں جانے کے بعد حج کیا، تو حج کرنا بھی سنت ہے اور نہ کرنا بھی بولو سنت ہے. نبی نے 13 سال میں جہاد کیا نہیں، ہجرت کے بعد جہاد کیا، تو جیسے جہاد کرنا سنت تو نہ کرنا بھی سنت ہے. تو یہ فضول قسم کی دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی 25 سال میں نبی نبوت تھوڑی ملی تھی آپ کو، وہ عمل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. جب آپ کو نبوت ملی، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو شریعت سے بے خبر پایا اور باخبر کر دیا. تو یہ جو باخبر کیا ہے تدریجن کیا ہے، آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہے. ہمارے نبی کے علم میں اللہ نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اضافہ کیا ہے. تبھی ہم کہتے ہیں نبی کا آخری عمل پہلے والے عمل کے لیے ناسخ، کیونکہ آپ کے علم میں روز بروز اضافہ ہوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 25 سال کے تھے اس وقت آپ کو شریعت کا علم نہیں دیا گیا جو تفصیلی علم ہے، اس لیے آپ نے ایک پر اکتفا کیا. جب آپ کے علم میں اضافہ ہوا فوجدک ضالا فہدی سے، تو آپ کی عمر بڑھ گئی، نکاح کی رغبت کم ہوئی، مگر اس کے باوجود آپ نے کثرت سے نکاح کر کے یہ بتایا کہ پہلے جو میرا عمل تھا وہ میری ذاتی سوچ تھی، ذاتی، کہ مجھے دنیا میں رغبت نہیں ہے، لہذا اپنی سے بڑی عمر کی عورت اور وہ بھی ایک، کیونکہ آپ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے. اب جو میں کر رہا ہوں وہ شریعت سمجھ کے کر رہا ہوں. دنیا سے رغبت نہ ہونے کے باوجود میں ایک ٹائم پہ 9 بیویاں رکھ رہا ہوں، یہ بتانے کے لیے کہ شریعت یہ ہے. وہ جو میرا عمل تھا وہ شریعت نہیں تھا. اور اس میں حکمت بھی ہے، نبی اگر پہلے سے زیادہ شادیاں کر لیتے نا تو لوگ کہتے ہیں نبی نے عرب کے کلچر کا خیال کیا، عرب میں زیادہ کا رواج تھا تو یہ کلچر کا حصہ ہے. تو کلچر کے اگینسٹ کام کروایا گیا ہے. کلچر یہ کہ جوانی میں زیادہ کرو، عمر جب زیادہ ہو جائے تو پھر زیادہ نہ کرو. نبی کلچر کے اگینسٹ چلے، جوانی میں کم کی، جب عمر زیادہ ہو گئی تو زیادہ کی. یہ بتانے کے لیے کہ میں جو زیادہ شادیاں کر رہا ہوں اس میں عربوں کے کلچر کا کوئی دخل نہیں ہے، خالصتاً اسلام کا حکم سمجھ کے. یہی وجہ ہے کہ جن صحابی نے اسلام میں زیادہ ٹائم گزارا ہے ان کی شادیوں کی تعداد زیادہ ہے. دیکھو حضرت ابو بکر جب مسلمان ہوئے تو ان کی عمر زیادہ تھی، ان کو اسلام میں ٹائم گزارنے کا ٹائم کم ملا ہے، ان کی شادیاں 3 ہیں، کیونکہ اسلام بڑی عمر میں لائے نا، لائے تو پہلے تھے مگر عمر میچور تھے وہ، تو ان کی 3 ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے عمر میں کم تھے، ان کی شادیوں کی تعداد 7 ہے. یعنی اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی اسلام میں زیادہ گزری ہے نا، تو شادیاں بھی ان کی کیا ہیں؟ زیادہ ہیں. حضرت عثمان چونکہ نبی کے داماد تھے تو نبی کی زندگی میں دوسری نہیں کی. ان کے انتقال کے بعد، زوجہ کے انتقال کے بعد حضرت عثمان نے 4 شادیاں. جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو 4 بیویاں تھیں آپ کی. اتنی ٹینشن میں کہ چاروں طرف باغیوں کا گھیراؤ ہے، بیویاں کتنی رکھی ہوئی ہیں؟ 4 رکھی ہوئی ہیں. ورنہ اگر حضرت عثمان نبی کے داماد نہ ہوتے تو پھر یہ حضرت عمر سے آگے تعداد ہوتی. اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کیونکہ بچپن میں اسلام لے آئے تھے، ان کی شادیوں کی تعداد خلفائے راشدین میں سب سے زیادہ ہے. ایٹ اے ٹائم تو 4 بہرحال تھی ان کی، کسی ایک کے انتقال کے بعد بھی انہوں نے کی ہیں. ان کی تعداد، ان کی اولاد بھی سب سے زیادہ ہے حضرت علی کی. البدایہ والنہایہ ہے یا کسی دوسری تاریخی کتاب میں 30 بیٹوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے حضرت علی کے، کہ کم سے کم 30 تو ان کے بیٹے تھے جو باندیاں اور بیویاں سب ملا کے. اس سے پتہ چلتا ہے صحابہ کرام نے جو زیادہ شادیاں کی ہیں وہ اپنی نفسانی خواہش یا عرب کے کلچر کے لحاظ سے نہیں، وہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے کی ہیں. تو جس کو اسلام میں زیادہ ٹائم ملا ہے اس کی شادیوں کی تعداد کیا ہے؟ زیادہ ہے. تو یہ اسلام کی موٹیویشن کی وجہ سے. نہیں آ رہی سمجھ میں تو جیسے ہو ویسے کی زندگی گزارو، اپنی آپ کو بھی برباد کرو اور خاندانی نظام بھی تباہ کرو. بس یہی بیٹھتے رہو، یہ سنت ہے تو یہ لازم ہے تو یہ فلان ہے. ابے کرنے والے کر لیتے ہیں، نہیں کرنے والے بیٹھ کے کلپ سنتے رہتے ہیں. ارشاد امام حنیفہ کے نزدیک ولی کے بغیر نکاح جائز ہے. 6 شرائطیں. ہاں وہ کفو کی 6 شرائطیں ہیں بھائی. 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم جی فقہ حنفی میں ہو جاتا ہے ولی کے بغیر نکاح. وہ فتویٰ اسی پر ہے کہ 6 شرطیں. اصل میں امام حنیفہ کے نزدیک 6 شرطیں نہیں ہیں. امام ابو حنیفہ کے نزدیک تو ولی کے بغیر بہرحال نکاح ہو جاتا ہے، لیکن فقہ حنفی میں 6 شرطیں لگائی ہیں
کیونکہ احناف نے ان حدیثوں کو بھی لیا ہے جس میں آتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, ان حدیثوں کو بھی ویلیو دی ہے. تو ان حدیثوں کی یہی جواب ہے, کیونکہ ایک بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے, بعض سے پتہ چلتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. تو دونوں حدیثوں میں تطبیق اس طرح دی ہے کہ کفوف میں ہو جائے گا اور غیر کفوف میں نہیں ہوگا. تو فتویٰ اسی پر ہے فقہ حنفی میں کہ 6 چیزوں میں لڑکا لڑکی کا ہم پلہ ہو تو بغیر ولی کے بھی نکاح ہو جائے گا, اور اگر ہم پلہ نہیں ہے تو پھر ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. وہ 6 چیزیں ہیں, حسب ہے, اس کا نسب ہے, اس کی مالداری ہے, اس کی دینداری ہے, اس کا پیشہ ہے. یہ تو موٹی موٹی چیزیں ہیں نا. اور اسلام ہے, اسلام کا مطلب یہ کہ جو نیا نیا مسلمان ہوا ہے اور جس کے باپ دادا پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. تو ان دونوں میں فرق, کیونکہ نیا نیا مسلمان ہوا اس بات کا امکان ہے کہ ابھی اسلام اس میں راسخ نہ ہوا ہو, اس بات کا خطرہ موجود ہے. تو اس میں ولی کی پرمیشن ضروری ہے عورت کو. یہ نہیں کہ اس نئے نو مسلم سے نکاح حرام ہے, بلکہ باپ کی اجازت لینا وہ اس لیے ضروری ہے, وہ چیک کرے گا کہ بھائی یہ اسلام اس میں صحیح معنوں میں داخل ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, اسلام میں پکا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا. تو باپ کی پرمیشن اس میں کیا ہے, ضروری ہے. تو یہ موٹی موٹی چیزیں, لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں. اصل ہے کہ ہم پلہ ہو. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بہت ذہین عورت کا کفو ایک مکھنچو نہیں ہے. ایک آدمی مکھنچو ہے, جب بات کرتا ہے آدمی کہتا ہے تو چپ رہتا زیادہ اچھا تھا, تو وہ ایک ذہین عورت کا کفو نہیں ہے. ایک بہت ایجوکیٹڈ خاندانی لڑکی ہے اور ایک 8ویں سے بھاگا ہوا ہے. 8ویں سے کیا ہے, بھاگا ہوا ہے. کبھی نالے کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, کبھی پائپ کے نیچے گھسا ہوا ہے. میں پائپ کے منہ میں ہوں, میرے منہ میں پائپ ہے. ایک ہیروئن چی گانا گا رہا تھا, منہ میں پائپ رکھ کے, اس میں ہیروئن تھی اور خود برساتی نالے میں بیٹھا ہوا تھا. کہہ رہا یار کیا خدا کی قدرت ہے, میں بھی پائپ کے منہ میں اور میرے منہ میں بھی پائپ ہے. تو یہ کیا کسی ڈاکٹر لڑکی کا کفو ہو سکتا ہے؟ تو 6 تو سلیکٹڈ چیزیں, اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں عرف متعین کرتا ہے. تو جوڑ کی شادی, اس کو آسان لفظ کیا ہے, جوڑ کا رشتہ ہو, سمجھتے ہیں. اچھا کمال کی بات ہے کہ شریعت نے ایج ڈفرینس کو جوڑ میں شامل نہیں کیا. اسلام کہتا ہے جوڑ کا رشتہ ہو, بے شک عمر اس کی زیادہ ہو, یہ اس 9 عمر سے اچھا ہے جو جوڑ کا نہیں ہے. اور ہمارے یہاں ایج ڈفرینس کو زیادہ دیکھا جا رہا ہوتا ہے. مکھنچو سے کر دیں گے 18 سال کا ہو, صحیح ہے نا, مکھنچو ہو لیکن کوئی ایجوکیٹڈ ہو, عمر تھوڑی زیادہ ہو, اس سے نہیں کر رہے. تو شریعت نے ایج سے زیادہ فوکس کس کو کیا ہے, اس کی ایبیلٹی, اس کی قابلیت کو زیادہ فوکس کیا ہے. کافی ہو گیا میرا خیال.